السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، مزید مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ ضلع شاہ کے والد کو کس طرح سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اس حوالے سے بھی نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ بے شمار کیسز عمران خان صاحب کے اگینسٹ آج عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، اور آج خان صاحب نے اسلام آباد پیش ہونے کا بھی حکم تھا۔ مختلف عدالتوں کے اندر توشہ خانہ کیس ہو گیا، اور زیبا چودھری کا آج اس حوالے سے بھی ایک کیس تھا، اور پھر توشہ خانہ کے اندر تو فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور کیونکہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے، وارنٹ گرفتاری جو نکلے تھے ان کی تعمیل نہیں ہو سکی، تو اب 3:15 بجے کے قریب فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور پھر حکومت اور نگران حکومت، ان کے گرد بھی شکنجہ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، ان کا امتحان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ جیسے رات کو آپ نے دیکھا، کل توشہ خانہ کی تفصیلات سامنے آئیں تو تسبیح وہاں سے چوری ہوئی، وہاں پہ پائن ایپلز وہاں سے اٹھایا گیا، مہنگی مہنگی گھڑیاں، مریم نواز نے کروڑوں کی گھڑی وہ 10 لاکھ کی خرید لی، ہر چیز، یعنی صحافیوں نے بھی وہاں پہ ہاتھ صاف کیے۔ تو چاروں طرف سے آج کا جو دن ہے، اور پھر آج لاہور ریلی بھی ہے، یعنی آج ریلی بھی ہے، آج خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ریلی کی اجازت 2 دفعہ اجازت نہیں ملی، دفعہ 144 نافذ ہو گئی، آج اجازت ملی ہے۔ اور ساتھ ہی نگران حکومت یہ کہتی ہے کہ 6 اپریل سے پہلے ہم کسی کو کیمپین کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی خان پر رات کو ایک اور پرچہ کٹ گیا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی گرفتاری اور خان کی گرفتاری کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس پرچے کے اندر اب تو فواد چودھری کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں، یعنی یہ کوشش پوری کر رہے ہیں کسی بھی طرح عمران خان کو گھیرا جائے، عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ یہ ایک ایف آئی آر عمران خان کے اگینسٹ رات کو ایک اور کٹ گئی، اور مجموعی طور پہ ایف آئی آرز کی تعداد اب خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ 80 کے قریب پہنچ چکی ہوگی۔ عدالتی کاروائی اور تھوڑی بڑی جلدی کے ساتھ خبریں آپ کے سامنے کچھ رکھ لوں۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں شکایت کنندہ کے نام پر کوئی اور دستخط کرتا رہا، کہتے ہیں وہاں پہ عمران خان کے دستخط نہیں تھے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کاروائی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے پولیس کے ذریعے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرانے کی استدعا کر دی۔ عدالت عمل درآمد کرانے والی اتھارٹی کی ناکامی پر ان کو شو کاز نوٹس جاری کرے 2 ہفتے گزر گئے، ابھی تک وارنٹس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرایا جا سکا؟ اچھا جی، وفاقی اور صوبائی حکومت عمران خان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہے۔ خواجہ حارث نگران حکومت پنجاب نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی۔ خواجہ حارث صاحب کیونکہ اس کیس کے اندر خان صاحب کے وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا سیکیورٹی نہیں فراہم کر رہے، نہ صوبائی کر رہی ہے، نہ وفاقی کر رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ خواجہ حارث انہوں نے کہا جو سیکیورٹی تھی وہ بھی واپس لے لی، یعنی جو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی جو ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں دی گئی۔ عمران خان پر حملہ ہو چکا ہے، ابھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ خواجہ حارث، ہم نے عمران خان کے تمام کیسز جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ خواجہ حارث، عمران خان پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ سیکیورٹی کا ہے۔ خواجہ حارث، اچھا جی، انہوں نے کہا میرا فرض عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنا تھا، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ خواجہ حارث، عدالت فیصلہ کرے کہ پہلے کیس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کرنا ہے یا وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد کی قانونی کارروائی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو فیصلہ کرو نا کہ یہ کیس سننا بھی چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، سننا بھی چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، کیا مذاق بنا ہوا ہے یا وارنٹ پر جو ہے وہ۔ خیر جی، اب اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ جناب حماد اظہر نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں حکومت پنجاب، محکمہ داخلہ پنجاب، ڈپٹی کمشنر لاہور اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ ایک یہ درخواست، اور پھر ضلع شاہ کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ذرا جلدی سے جان لیجئے۔ ضلع شاہ کی معذرت، ضلع شاہ کی والدہ کو پیغام دیا گیا، ضلع شاہ کی والدہ کو پیغام دیا گیا اگر دوسرے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو منہ بند رکھنا ہوگا۔ ضلع شاہ کی فیملی تک پیغام پہنچایا گیا ہے، اور وہ رات کو ایک میں نے تحریر پڑھی اور تصویریں دیکھی، ضلع شاہ کے والد کے کندھے پر ایک ممکنہ طور پہ وہ خفیہ ایجنسیوں کا ہی بندہ تھا، اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ فوٹو کے اندر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی۔ اور اب ضلع شاہ کی والدہ کو پیغام دیا گیا کہ اگر دوسرے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو منہ بند رکھنا ہوگا۔ تمام ورکر جو پولیس کی حراست میں ہیں
ان سے پہلے ہی کہا ہے کہ تشدد سہنے کے بجائے جو بھی بیان پولیس چاہے دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تشدد نہ سہیں۔ ہمارے جو حراست میں یہ وفاد چودھری صاحب کہتے ہیں ان بیانوں کی نہ تو عوام کی نظر میں کوئی حیثیت ہے نہ قانون کی نظر میں۔ فواد چودھری انہوں نے کہا کہ ایک تو ضلع شاہ کی والدہ کو پیغام دیا گیا کہ باقی اولاد نہیں نہ مروانا چاہتی تو پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، اور باقی جو پولیس نے گرفتار کی ہم نے کہا جو یہ بلوانا چاہتے بول دو، مت مار کھاؤ۔ ان ہیلے بہانوں سے کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ تو یہ جی معاملہ جو ہے انتہائی شرمناک ہے۔ اچھا جی، نواز شریف کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کے لیے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ اچھا جی، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر فری کین کو نوٹس جاری۔ اب جی وہ کہتے ہیں نواز شریف کی جو پابندی ہے وہ بھی ہٹے۔ اگر عمران خان دیکھیں نا، عمران خان کی آواز دبا کوشش کر لی، 2 دفعہ پیمرا نے پابندی لگائی لیکن نہیں آواز دب سکی۔ اب ڈیجیٹل میڈیا پہ خان جو ہے وہ آ جاتا ہے، ان کو ڈیجیٹل میڈیا پہ 25 لوگ دیکھتے ہیں، 33 لوگ دیکھتے ہیں، کبھی بہت حاتم طائی کی قبر پہ کوئی لوگ وہ لات مار دیں تو 80 کے قریب لوگ دیکھ لیتے ہیں، ادروائز تو ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے نواز شریف وہ یعنی کاپی کرنا ہے، جو خان نے کرنا ہے اس کو کاپی کرنا ہے، انہوں نے بھی اپلائی کر دیا۔ ایک اور جو کل توشہ خانہ کے آیا ریکارڈ، اور اس نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی خان نے جو کچھ بھی خریدا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیسے دیے ہیں، پیسے دے کر۔ اور سب سے پہلا کوئی بھی چیز خریدنے کا جو اختیار ہوتا ہے نا، حق ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی نیلامی کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ان لوگوں نے بھی ہاتھ صاف کیا جو کہتے ہیں ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں۔ ایک پرائیویٹ خاتون کلیجہ چبانے والی، وہ یہاں توشہ خانہ کا بھی سارا مال چبا گئی، لیکن اب عدالت یہاں تک ان کو نہیں چھوڑ رہی، اب یہ پھنس چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کے وکیل کو 2002 سے پہلے کا ریکارڈ آج ہی پیش کرنے کا حکم۔ 2002 سے پہلے کب لے کے آئے نا؟ کیا 2002 سے پہلے توشہ خانہ نہیں تھا؟ گفٹ نہیں ملتے تھے؟ اور 2002 سے ذرا پیچھے جائیں، کس کی حکومت تھی؟ نون لیگ کی۔ اس سے پیچھے جائیں پیپلز پارٹی کی، اس سے پیچھے جائیں نون لیگ کی۔ تو لہٰذا اگر وہ ریکارڈ آ گیا تو یہ بری طرح پھنسنے جا رہے ہیں۔ 2002 سے پہلے کا ریکارڈ جس شکل میں بھی ہے عدالت میں پیش کریں۔ جسٹس عاصم حفیظ، کیا تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بدلے میں کوئی فائدہ لیا جائے؟ جسٹس عاصم حفیظ جائزہ لینے کے بعد حکم جاری کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ تحفے کس نے دیے۔ لاہور ہائی کورٹ۔ تو یہ جی بری طرح پھنس چکے ہیں، اور فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ آپ یہ ریکارڈ آج ہی پبلک کریں۔ اور پی ٹی آئی نے علی بلال عرف ضلع شاہ کے قتل کی عدالتی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی تھی۔ یہ بھی درخواست جناب جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کی نامکمل رپورٹ مسترد کر دی۔ مکمل ریکارڈ آج ہی عدالت پیش کرنے کا حکم۔ ابھی بہت سا ریکارڈ غائب ہے، یہ عدالت نے کہا کہ ابھی تو بہت سارا ریکارڈ غائب ہے، آج اگر عمران خان نہیں آتے تو وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا عدالت۔ اچھا جی، ایک اور کیس خان کی گرفتار، اور پہلے اس کی میں ذرا آپ کو اس کی ہیڈ لائن سنا لوں۔ خاتون جج کو دھمکی کا کیس، جج کی آج عمران خان کو نہ آنے پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کی تنبیہ۔ یعنی ایک طرف مجسٹریٹ زیبا چودھری کے بارے میں جو خان نے الفاظ بولے تھے اس پر دہشت گردی کے مقدمے، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ ساری معافیاں اور وہ فرد جرم کی کارروائی، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ زیبا چودھری والا کیس ختم نہیں ہوا۔ اس کیس کے اندر اگر آج عمران خان نہیں پیش ہوتے تو پھر وارنٹ گرفتاری نکلیں گے۔ اب جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر وارنٹ گرفتاری الگ سے ہیں، ابھی جو نئے پرچے کٹ چکے ہیں وہ الگ سے ہیں، اور یہ ایک نیا کیس۔ یعنی وہاں پہ ججز کی ٹرکوں والی ویڈیوز، وہ ٹرک والا بابا کہا جا رہا ہے، حاضر سروس ججز جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور سٹیج پر چڑھ کے ایسی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ نہ فیض حمید، نہ باجوہ، نہ کسی اور کو، نہ ججز کو بخشا جا رہا ہے۔ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور عدالتیں جو ہے وہاں پہ سوئی ہوئی ہیں۔ ایون لاہور ہائی کورٹ کی درخواست دائر کی بھی گئی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ چھوڑیں ان باتوں کو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تقریر سننے کا اور ٹی وی دیکھنے کا۔ دوسری طرف خان نے 5 سے 6 پیشیاں مختلف عدالتوں کے اندر اس زیبا چودھری والے معاملے پر بھگت چکے ہیں، لیکن پھر سے وہ کہتے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے۔ اور آج دوسرا جو ہے 3:15 بجے تک باقی جو کیس ہے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ والا، اس کے اندر بھی وارنٹ گرفتاری ہونے کا خطرہ ہے۔ اور رات کو ہی کہہ دیا تھا نگران حکومت نے بغل بچوں نے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ
وہ ان کو اور فواد چودھری یا یاسمین راشد صاحبہ کو ان کو بھی آج ہی یا کل ہم ہر صورت گرفتار کر لیں گے۔ تو بیسیکلی مکمل طور پہ جیسے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عمران پیش نہ ہوئے، حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، تو یہ بھی 3 بجے تک فیصلہ آ جائے گا، اور فیصلہ اگر آیا فوری پیش کریں یا گرفتار کریں تو پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ اس وقت 3 سے 4 مقدمے ایسے ہیں جس میں خان صاحب پیش نہیں ہوئے، ویڈیو لنک کی درخواست دی ہوئی ہے یا کہا ہوا ہے کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے، نہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے، نہ ویڈیو لنک کی سہولت دی جا رہی ہے۔ تو اب اگلے 1-2 دن میں اور تماشا لگ سکتا ہے اور عمران خان کی گرفتاری پر کام تیز ہو سکتا ہے، یعنی اگلے 2 سے 3 دن پاکستانی سیاست کے اندر ایک تشدد کوئی بڑا تماشا وہ ہو سکتا ہے۔ اور آج پھر لاہور ریلی بھی ہے، اور پھر ایک یہ بھی بڑا گراؤنڈ ہوگا کہ ریلیوں کے اندر جاتا ہے عمران خان، ریلیوں کے لیے جانے کے لیے ٹھیک ہے سیکیورٹی ہے، اور عدالت کے اندر آنے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بیانیہ آ جائے گا۔ لیکن مختصر یہ کہ ان سارے بیانیوں سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا، سب کچھ ان کا برباد ہو چکا ہے، اور سب کچھ خان کے خلاف ہونے کے باوجود پھر بھی وہ سرخرو ہو رہا ہے۔